اس سے بھی بڑا ایک بوجھ ہوتا ہے دماغ کے اوپر سوار۔ کل رات کو سونے سے پہلے جو میں نے پلان کیے ہوتے ہیں کہ یار میرے 5-6 کام رہ گئے ہیں، کل صبح اٹھ کے میں نے یعنی سو کے اٹھوں گا، ناشتہ کر کے تو چلا جاؤں گا، یعنی اگر یہ 5-6 کام صبح نکلوں گا تو کمپلیٹ ہوں گے، تو کام پورے ہوں گے کل رات یا شام تک۔ اب فکر یہ بھی ہے، شیطان مجھے اور آپ کو وسوسے میں، گمراہی میں ڈالنے کے لیے، نماز سے غافل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پلان بنا کے یہ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے طالب علم ہیں، مسجد میں جانا ہے، مدرسے میں حفظ کے لیے جانا ہے، یا اسکول میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، جاب کے لیے جانا ہے، 8 بجے نکلنا ہے صبح یا 7 بجے، تو شیطان دماغ میں یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو سویرے 6 بجے فجر دی نماز ہے، 5:30 اٹھ پویں گا، 7 بجے تو کم تے بھی جانا ہے، تو نیند کنج پوری ہوئے گی۔ اب پہلے وہ ساری رات بندے کو جگائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ جاگتا رہے۔ اچھا، شیطان کے ہمیں اللہ کی عبادت سے، خاص طور پہ نماز فجر سے، دن کا آغاز ہی جب اللہ کی نافرمانی سے ہونا ہے، فجر نہیں پڑھنی، تو پھر عزیز بھائیوں باقی دن برکت سے خالی ہے۔ تو ابلیس کے جالوں میں سے ایک جال یہ بھی ہے کہ بندہ رات کو سوئے ہی نہ ہو، دیر تک جاگتا رہے، بلا وجہ ہی وہ میرے دماغ میں، میرے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے۔ موبائل اٹھا لو، واٹس ایپ پہ میسج آیا ہوگا، سٹیٹس دیکھ لو، فیس بک چیک کر لو، فلاں ایشو چل رہا ہے، یوٹیوب چلا لو، یعنی وہ کسی نہ کسی توجہ میں مبتلا رکھتا ہے۔ یا بچوں کو نہیں سونے دے گا، بچے جاگ رہے ہیں، ابا جی کے پاس، اماں جی کے پاس بہترین عذر ہے، ابا جی بچے ہی نہیں سوندے راتی، ہوں بالاں نوں سوندے رات دے 2 بج گئے نے، 1 بج گئے تے 2 بجے 3 بجے سوئیے، پھر فجر نہیں پڑھی جاندی۔ بھئی کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ رات کو آپ جلدی سو جائیں، حکم تو یہ ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے بعد سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اٹھائیں بخاری صحیح حدیث میں، یہ اسوہ حسنہ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مطالعہ کریں، مغرب کے بعد نہیں سونا۔ ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سونے کے لیے نا ابلیس نے کام سے تھکے ہوئے بندوں کے لیے ایک جال یہ بھی بچھایا ہوا ہے کہ فجر تے تیری میں ضائع کروانی ہے نیند ہے۔ ابلیس کہتا ہے میں تیری مغرب عشاء بھی ضائع کرواؤں گا۔ وہ کیسے؟ سارا دن رزق حلال کمایا، محنت مزدوری کی ہے، جسم درد کر رہا ہے، تھکا آ رہا بندہ مغرب سے پہلے گھر میں پہنچ گیا، اب وہ گھر میں روٹی شوٹی کھا رہا ہے، ساتھ میں اس کو تھپکیاں دے رہا ہے ابلیس کہ اتنا مشقت والا کام کیتا ہی سارا دن، ہوں تو اپنے آپ کو آرام بھی نہیں دے گا، کی فائدہ پھر؟ اگر آج آرام ہوں اس ٹائم ریسٹ نہیں کرے گا، صبح کی میں چلے گا؟ تو بندے کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، شام سے پہلے بندہ سو جاتا ہے، مغرب بھی گئی اور اس میں عشاء بھی گئی۔ اب یہ بندہ، کچھ لوگوں کا معمول ہے، میرے جاننے والے بھی ہیں، عشاء کی نماز روزانہ 10، 11، 12 بجے پڑھنی، اور میں 1-2 بندے ایسے بھی جانتا ہوں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، روزانہ عشاء کی نماز فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی فجر دی جان تو پہلے اٹھ جائیے، آپ سب تو ہم تو پتہ ہے ساڈا کام بڑا مشقت والا ہے، عشاء ٹائم ہمت نہیں ہوتی، صبح اٹھیں گے اذان سے پہلے عشاء پڑھیں گے، تو یہ معمول اچھا نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیو، ابلیس یہ بھی دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، بندے کے پلان دنیاوی کام اس کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ صبح یار تو نے مشینوں کی طرح چلنا ہے اور سارا دن بھاگ دوڑ میں، کام میں مصروف رہنا ہے، چیلنج کر، ہوں سو جا تھوڑی دیر، آرام کر لے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اور بھائی میرے جسم کا میرے اوپر جو حق ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جائے حی علی الصلاۃ، تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اب میرے جسم پہ میرا حق کیا ہے، تو بندہ مغرب سے پہلے سو جائے۔ اب مغرب سے پہلے سونے والے اکثر کیا ہوتا ہے، مغرب عشاء گئی، رات کو 11-12 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ اب 11-12 بجے اٹھیں گے، 3-4 گھنٹے وہ موبائل چلائیں گے، بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے خوش گپیاں کریں گے، چونکہ وہ بھی جاگ رہے ہیں۔ ادھر اس کو سلا دیا، ان کو جگا کے رکھا کہ جب یہ اٹھے گا تھوڑا ٹائم انہیں دے گا۔ بچوں پہ تو نماز فرض نہیں ہے، بچے لیٹ بھی سو جائیں تو کوئی ایشو نہیں، صبح انہوں نے اسکول بھی نہیں جانا، بچوں پہ کوئی نماز فرض نہیں ہے، چھوٹے معصوم بچے جاگتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کی مغرب عشاء گئی، صبح کی فجر بھی گئی، رات کو 2-3 بجے سونا ہے۔ تو یہ عزیز بھائیوں انتہائی خطرناک چیزیں ہیں۔ اب اس بندے کا مجھے بتائیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے معاف کر دے اگر میں غلط بول جاؤں، لیکن یہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو میں نے تھوڑا سا دین کا علم حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ رات کو 2 بجے، 1 بجے، 12 بجے، 3 بجے سو رہا ہے، اور اس کے منصوبوں میں اگلے دن کے 20 کام ہیں، لیکن مسلمان کی پلاننگ میں فجر کی نماز ہی نہیں ہے۔
یعنی رات کو ایک بندے نے سونے سے پہلے الارم ہی نہیں لگایا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے فجر کی نماز کے لیے، مجھے بتائیں اس بندے کا ہے کوئی اسلام کے ساتھ تعلق؟ روزانہ کی بنیاد پہ سو رہے ہیں اور کبھی غور نہیں کیا اس دعا پہ۔ ہم موت کی وادی میں جاتے ہیں روزانہ، موت کی وادی میں جانے والا مومن مسلمان بھی نماز کی پلاننگ کر کے نہ سوئے تو اس سے بڑا عزیز بھائیوں کالے دل والا اور گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تم سوتے ہوئے پڑھو اللہم بسمکا اموتو، اللہم بسمکا اموتو کیا ہے؟ اور کیا ہے اموتو پہ؟ ہمیں تو رات کو سوتے ہوئے اللہم بسمکا اموتو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ پڑھ لے اللہم بسمکا اموتو وآحیا تو وہ 20 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے اموتو پڑھ کے سو رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ میں موت کی وادی میں جا رہا ہوں۔ میں نے کل جو زندہ تھا آج سونے سے پہلے سارے دن میں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے رشتے دار لین دین کاروبار کے معاملات میں جو مجھ سے غلط ہو گیا، ناانصافی ہوگی، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گئے، اموتو پڑھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو کام جانا چاہیے کہ موت کی وادی میں جا رہا ہوں، پچھلے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، توبہ ہی نہیں کی، موت کی وادی میں جا رہے ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، اللہ کہتے ہیں صبح ہم نے جن کو اٹھانا ہوتا ہے ان کی روحیں واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اچھا نہیں سمجھ آئی تو اگلے دن صبح اٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، پڑھیں احیانا، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے زندہ کر دیا۔ کیسے زندہ کیا؟ بعدما، میں تو مر چکا تھا، اللہ نے مجھے واپس لٹایا اس دنیا میں۔ تو میں پہلے تو ابلیس نے یہ دعائیں بلا دی کہ ہم نے پڑھنی نہیں، اور دوسرا اگر ہم یہ دعا پڑھ بھی لیں تو وہ اموت و احیا پہ یا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا اس پہ غور ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہر کسی کو کہہ رہا ہوں، ہر محفل مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک تو جو پچھلے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی مانگ کے سچی توبہ کر کے سو جایا کریں، اور سونے کے وقت پلاننگ کر کے سویا کریں کہ جسم تھکاوٹ اور درد سے چور ہے لیکن مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں نے نماز فجر نہیں چھوڑنی۔ کیوں؟ اب کون سنے کہ صبح ہی صبح بھائی عبدالرزاق کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ خیر من النوم پہ ہی غور کر لیں۔ کس دن کریں گے غور؟ کسی کی عمر 20 سال 40 سال 60 70 80 سال میں کچھ قابل احترام بزرگ میں نے دیکھے ہیں جو خیر من النوم پہ 80 سال ہو گئے توجہ نہیں کر سکے۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو خیرن ہے نا، خیرن بہتر ہے، اور تمہاری نیند سے مانا کہ تم نے سارا دن بڑا کام کیا ہے، ہمت جواب دے گئی، تھک گئے اور تھوڑا سویا تم نے، چلو اللہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ مجھے سجدہ کرنے کے لیے، تیری تھوڑی نیند میں اتنی برکت پیدا کر دوں گا کہ ساری رات اور سارا دن سونے والا بھی جو نماز سے غافل ہے اٹھے گا، اس کا جسم حساس بشاش اور طبیعت اس کی خوشحال پرامن نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں برکت و سکون نہیں۔ اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ رات کو تھوڑا بھی سو لیتے ہیں تو اللہ ان کی نیند میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، تھوڑے میں اللہ اتنا سکون پیدا کر دیتے ہیں کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور جب رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے رزق حلال کے برکت والے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب جب ہم نے صبح ہی صبح نہیں اٹھنا، اور آخری بات عزیز بھائیوں، باتیں تو کہنے کے لیے بڑی ہیں لیکن بعض دفعہ میں دل کا دکھ آپ کے سامنے درد دل رکھتے رکھتے بہت آگے نکل جاتا ہوں۔ یہ ساری دکھ بھری داستانیں ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی توفیق اللہ کی رحمت سے خطبات جمعہ میں میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے۔ خطبات جمعہ میں میں اپنا درد دل اور دل کا دکھڑا رکھتا رہتا ہوں عوام کے سامنے، یا تو صرف 5-10 منٹ ہوتے ہیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ سردی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، دن رات کا بدلنا، زمین آسمان کا کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ موسم اللہ نے میرے اور آپ کے امتحان کے لیے آزمائش کے لیے رکھے ہیں۔ جون جولائی بھی آئے گا، شدت کی گرمی، ذرا سا پنکھا خراب ہو اے سی نہ چلے تو ہم تو مسجد ہی چھوڑ جائیں گے، نہیں یاد کریں گے صحابہ اہل بیت اور قرون اولیٰ کا دور، عظیم لوگ رضوان اللہ علیہم اجمعین کچی چٹائیوں پہ اور مٹی کے اوپر سجدے کیے اور شدت کی گرمی میں اور تپتے ہوئے ریگستانوں میں سجدے کیے، ہم نے ان کو کبھی نہیں یاد کرنا، کیونکہ ہمارے لیے اللہ معاف کرے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اللہ میری توبہ زبان سے نہیں کہتے، ہماری عملی زندگی ثابت کر رہی ہے کہ وہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں۔ ہمارے آج کے لیے ہیرو بہت زیادہ ہیں جن سے آٹوگراف لینے کی لالچ میں مارے پھرتے ہیں اور ہزاروں کے ہجوم میں ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جی فلاں سیلیبریٹی آئی ہے میں نے ان سے آٹوگراف لینا ہے، کوئی شرٹ پہ لے رہا ہے، کوئی بیٹ پہ لے رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ۔ تو عزیز بھائیوں رول ماڈل وہ ہیں
जिन्होंने शिद्दत की तकलीफ, परेशानी, गर्मी, सर्दी में नमाजें नहीं छोड़ी, क़याम, रुकू, सजदा नहीं छोड़ा, जो अल्लाह की बंदगी में सारी ज़िंदगी कायम रहे। घर में खाने के लिए हफ्ता हफ्ता, महीना महीना कुछ भी नहीं मुयस्सर था, एक एक महीना सहाबा अहले बैत के घर में चूल्हा नहीं जलता था। जाइए उनकी नमाजें पढ़ के देखें, उनके रोज़े आप पढ़ के देखें कि किस कदर वो इबादत गुजारते। और खाली पेट अल्लाह को राज़ी कर गए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का टेबल, हमारा दस्तरखान भरा होता है अल्लाह की नेमतों से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रज के खा के, रज के नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह की। इससे बड़ी बगावत और क्या हो सकती है। तो अजीज भाइयों, कहने का मकसद ये, मौसम तब्दील हो रहा है, शिद्दत की सर्दी में इजाफा होगा। अभी आपने देखा असर की नमाज में, मगरिबी शाम में देखें, जैसे ही धुंध तेज होगी, सर्दी तेज होगी, बहुत सारे लोग घर में नहीं निकलेंगे। अल्लाहु अकबर, 4 रकअत नमाज फर्ज। वो पीछे इस इमाम के कहाँ गया? अब जो घर में नमाज पढ़ते हैं, पीछे इस इमाम के जो अकेला पढ़ रहे हैं वो क्या बोलेगा? तो अजीज भाइयों, घर में नहीं नमाज पढ़नी, जितनी भी सर्दी तेज हो, हमने हिम्मत नहीं हारनी। जब तक अल्लाह ने ताकत दी है, हिम्मत दी है, सेहत दी है, कुव्वत दी है, जब तक मेरे बस में, मेरे कदमों में चलने की ताकत है, मुसलमान मर्द को घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह कि जब तक अभी ज़िंदगी जितनी भी बाकी है, जितनी मर्जी गर्मी हो या सर्दी हो, हालात कैसे भी हो, जिस्म में जितनी भी थकावट हो और सुस्ती हो, हमने इंशाअल्लाह फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा नमाज नहीं छोड़नी। तो क्या समझते हैं, इतनी सर्दी में आप गर्म बिस्तर छोड़ के आके ठंडे पानी से वुज़ू करेंगे तो अजर नहीं मिलेगा? इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा अजर मिलेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।